السلام علیکم۔ آج ہم آ گئے اپنے دن 2 کے اوپر، یعنی رمضان ہم اپنا بھرپور کیسے منا سکتے ہیں، ہاؤ ٹو میک رمضان فلفلنگ۔ اور اس سلسلے میں جو بھی ترکیبیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہیں جو کہ کوئی ایک دو دن میں نہیں مرتب ہوئیں، یا یہ کہ کاپی پیسٹ نہیں ہے کہ ادھر سے پڑھا اور ادھر ڈال دیا اور آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ یہ وہ ترکیبیں ہیں جو کہ تقریباً 16 سالوں سے میں نے کچھ چیزیں مرتب کی تھیں اپنے بچوں کے کسی سوال پوچھنے پر۔ ایک بچوں کی مووی تھی بگز لائف، تو وہ دیکھ کے اور بچے پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ یہ کیڑے مکوڑے کھانا کیوں جمع کرتے ہیں، اور اس ایک سوال سے ایک لڑی شروع ہو گئی تھی کہ میں نے، اور ان دنوں شاید رمضان بھی تھا، تو میں نے سوچا کہ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں رمضان میں، کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے، کئی کئی مہینے پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کھائیں گے، یہ پکائیں گے اور اس طرح سے کھائیں گے۔ بعض لوگوں کے تو بہت ہی پلانڈ ہوتے ہیں، انسپریشنل انداز میں پلانڈ ہوتے ہیں، جو میں نے اپنے مختلف سیشنز میں یا کلاسز میں لوگوں کے ساتھ سنا ان کو بولتے ہوئے، اور دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بہرحال تو اور پھر یہ کہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ کس طرح سے رمضان کے جو ہیں وہ 3 اشرے کیے جائیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بدعت ہوتی ہے۔ تو خیر، کیونکہ میرا تعلق سیلف ڈیولپمنٹ سے رہا ہے اور میں اپنی اصلاح میں لگی رہتی ہوں اور بچوں کی تربیت کے اوپر میری ساری توجہ تھی، تو غور کرنے پہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم اس کو بدعت کی طرح یا عبادت کی طرح نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی اوتھینٹسٹی نہیں مل پائی مجھے، تو ایک طریقہ کار مرتب کیا اور آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہی ہوں کہ 3 سٹیپس میں رمضان کو اپنے لیے ایک ریفریشر کورس کی طرح کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں سکھانا چاہا ہے اس مشق کے ذریعے، اس کو میں مشقت نہیں کہوں گی، مشق ہے، کیونکہ پورا سال ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہمارے خوب سوتے بھی ہیں، روٹینز اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہر چیز تلپٹ ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو بھی روٹینز ہیں وہ بہت زیادہ بدل جاتے ہیں، سونے کے اوقات کم ہو جاتے ہیں، عبادات کے اوقات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں عام سال کے مقابلے میں، اور کھانے پینے کے بھی، اور پھر ابھی تو موسم کافی بہتر ہے، لیکن سخت موسم جب ہوتے ہیں، سخت گرمی کے یا سخت سردی کے، کیونکہ بستر سے اٹھنا اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر کافی ساری چیزیں چیلنج ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ تقریباً اب 29 سال ہو گئے ایز اے سوشل انٹرپرینور، سیلف ہیلپ کے اوپر کام کرتے ہوئے اور لوگوں کی مدد کرتے ہوئے، تو اس کا ایک کوزے میں بند کیا اس کو، اور ایک کتابچہ لکھا، انگلش میں بھی لکھا، اردو میں بھی، اور جب واٹس ایپ شروع ہوا تو پھر واٹس ایپ کے اوپر وہ گروپ شروع کیا الحمدللہ۔ اور انفیکٹ یہ گروپ شروع ہی میں نے اپنی والدہ کے کہنے پہ کیا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ رمضان میں روٹینز کو فالو کیا جا سکے، اور کچھ چیزیں جیسے ابھی میں گروپ میں سے ہی دیکھ کے بتا رہی ہوں آپ کو کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کرنا چاہتی ہیں، کبھی میں یہ کرنا چاہتی ہوں، وہ کرنا چاہتی ہوں، کیسے کروں، تو وہ میں نے شروع کیا، اور کیونکہ گروپ میں تھا ہی تو سلسلہ کہ آپ کو ڈیلی ریمائنڈر پوسٹ چاہیے ہیں، آسان مختصر تفسیر چاہیے ہے آپ کو، ڈیٹیل تفسیر کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات مجھے بھی ایسی ضرورت پڑ رہی تھی بینگ اے ہاؤس وائف اینڈ ہوم میکر، کہ یہ میں کس طرح سے اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتی ہوں اور وقت پہ کس طرح کر سکتی ہوں۔ مطلب ٹھیک ہے، ہاؤس وائف ہونا بھی اپنی جگہ جہاد ہے، اور اولاد کی تربیت اور سب کچھ، لیکن رمضان تو ریئر ہے نا، پورے سال میں جو بھی عبادتیں کی جائیں اس سے زیادہ فائدہ رمضان میں ہوتا ہے، تو اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے۔ تو ڈیٹیل تفسیر کے علاوہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا، حدیث کا مطالعہ کرنا، یا دینی کتب
ایکسٹرا پڑھنا، یا آپ کو کو اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر چاہیے پروگریس اور کنسسٹنسی کے لیے، یا آپ کو ایک کمپلیٹ پروگرام چاہیے جس میں مینٹل، فزیکل، ایموشنل اور اسپریچول بوسٹ ہو. 1-to-1 پروگرامس بھی ہوتے ہیں، سمپلیفائڈ ورژن جس میں فلیکسیبل ٹائم ہو، پری ریکارڈڈ چیزیں شیئر کر دی جائیں. کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یوگا، چی گونگ، ٹائی چی وغیرہ سے بھی ہے، تو میں ایکسرسائزز کرواتی ہوں تقریباً 4 بجے کے قریب افطار سے پہلے. تو وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، ہائیسٹ پیک ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے سارے دن کا روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ پیٹ خالی ہوتا ہے تو ورزش کرنا آسان ہوتا ہے، اور اس کیفیت میں روزے کی حالت میں مراقبے بہت اچھے ہوتے ہیں، میڈیٹیشنز بہت اچھی ہوتی ہیں. تو پچھلے سال بھی یہ دونوں گروپس تھے میرے پاس، اور ایک جو میرے ساتھ تھیں ڈاکٹر غزالہ خان، انہوں نے 1-to-1 پروگرام کیا تھا. اور اس ٹائم میں انیشیلی ان کو کافی باڈی ایکس اینڈ پینس تھے، نماز پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی. لیکن 1-1.5 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد یہ کیفیت تھی کہ ماشاءاللہ وہ نارمل جو ہم اٹھ کے بیٹھ کے جو نماز کے سارے اراکین پورے کرتے ہیں وہ اس طرح سے نماز پڑھ پا رہی تھی. اور اسی طرح سے میڈیٹیشنز میں جو کچھ ان کے لیے چیزیں کھلیں، جو بھی ان کو چیزیں سمجھ میں آئیں، اس سے ان کو اپنے بزنس کو بوسٹ کرنے میں فائدہ ہوا. تو یہ نہ صرف یہ کہ میرا یقین ہے، بلکہ بائی ایکسپیرینس بھی مجھے پتہ ہے کہ رمضان میں جو بھی کام کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے اور بہتری بہت آتی ہے. اور یہ کہ آپ کو مزید کوئی جیسے اسلامک لٹریچر آپ نے پڑھنا ہے، یا آپ کو ڈسکشن گروپ بھی چاہیے جو اسلامک چیزوں کے لیے، یا حفظ کی دہرائی کرنی ہے، یا سول کنیکشن والی میڈیٹیشنز کرنی ہے، تو ایسے مختلف آپشنز ہیں. اس فہرست کو جب آپ اپنے لیے لکھ لیتے ہیں، اور یقیناً آپ کے پاس اور بھی چیزیں ہوں گی، تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک طرح سے برین اسٹارمنگ ہے. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے تبھی آپ اس کو کر پاتے ہیں. جو خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ پروگرام زیادہ اہم ہے، کیونکہ اور یہ والا سیشن جو آج کر رہی ہوں، کیونکہ خواتین کو اپنے ڈیلی کے روٹینز تو کرنے ہی ہوتے ہیں. بے شک کھانے کے کچھ اوقات کم ہو جاتے ہیں، ناشتہ نہیں ہوتا اور دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا، لیکن سحری تو ہوتی ہے، اور اسی طرح سے افطاری بھی ہوتی ہے، اور گھر کے باقی روٹینز تو کرنے ہی ہوتے ہیں، اور عبادات بھی کرنی ہوتی ہیں. تو ایسے میں بہت سی خواتین ہیں جو بہت ہی ڈپریس ہو جاتی ہیں کہ ہم یہ نہیں کر پا رہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، اور کمزوری، نقاہت نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ کیسے ہینڈل کریں. تو یہ اس سب کے کمپلیٹ سولوشنز کے طور پہ چیزیں ہیں جو کرواتی رہی ہیں. تو آج کی جو 3 ٹپس ہیں یا 3 اسٹیپس ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم پہلے عشرے میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کس چیز کا احساس ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجیے گا، چاہیں تو کامنٹس میں لکھ دیجیے. سب سے پہلے جو چیز کم از کم مجھے ریئلائز ہوئی وہ یہ تھی کہ ہمیں سارا سال جب چاہیں کھانے کو ملتا ہے، لیکن روزے میں بھوک ہو، پیاس ہو، لیکن ہم نہیں کھاتے. اور ہمیں اس وقت بھوک کا احساس ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ابھی نہیں کھا پاتے، یا جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے. ہمدردی کا احساس تو ہوتا ہی ہے، اور شکر گزاری کا احساس ہوتا ہے. جب سونے کو کم ملتا ہے تو سونے کے لیے شکر گزاری کا احساس ہوتا ہے. اور ان تمام نگیٹو فیلنگز کے باوجود جو نگیٹو ایکسپیرینسز ہیں کہ بھوک لگ رہی ہے، کھا نہیں سکتے یا نہیں کھائیں گے، اور اسی طرح سے جو بھی ہمارے روٹینز ہیں ٹف، وہ سارا سال ایزڈ ہوتے ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ ہم شکر گزاری ان نگیٹو ایکسپیرینسز سے بھی سیکھتے ہیں. تو اس طریقے کو یا اس ایکسپیرینس کو پریکٹیکلی میں سجیسٹ کرتی ہوں کہ شروع کے 10 دن شکر گزاری میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ. اور وہ بھی اس طرح کہ میں فلاں فلاں چیز کے لیے ڈیش لگا دیں، میں فلاں فلاں چیز کے لیے دل سے شکر گزار ہوں. کیونکہ اب یہ خالی الحمدللہ الحمدللہ کر کے مالا جپنے سے نہیں ہوگا، تسبیحات کے دانے پڑھ لینے سے نہیں ہوتا. کیونکہ ہوتا تو اس وقت مسلمان سب سے زیادہ شکر گزار اور سب سے زیادہ اچھی حالت میں ہوتے ہیں.
نہیں اس لیے کیونکہ ہم شکر کم کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں بارہا اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ تم شکر کم کرتے ہو، تو یہ ایک ریمائنڈر تھا. تو اس ریمائنڈر کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں رمضان میں شروع کے 10 دن میں. تو سب سے پہلے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ڈفرینس ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں باقی سال کو، اور وہ جب پہلے ہفتے میں سب سے زیادہ مشقت لگتی ہے اس مشق سے روزہ رکھنے کی. اس کے بعد اسٹیپ 2، پہلے ہم فزیکل لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر مینٹل ایموشنل لیول کی بھی آگاہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر کہ ایک جسم ہے کہ جس کو اللہ نے روح دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے روح بنائی تھی اور اس کو جسم کا غلاف دیا تھا. دونوں کی دیکھ بھال ہمیں کرنی ضروری ہے، ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے کہ دماغ کہے کہ آج میں کام نہیں کر رہا، دل آج تم کام کرو، اور کل دوسری چیز کہہ دے کہ میں آج کام نہیں کر رہا، آج تم کام کرو. ان سب کو ایک یونیفارمٹی کے ساتھ اور ہارمونیسلی مل جل کے ایک تناسب کے ساتھ لے کے چلنا، ہم آہنگی کے ساتھ ضروری ہے. دوسرا جو لیول ہے اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں روزے کی کیفیت میں پرانی پرانی ہمیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، نکل نکل کے آ رہی ہوتی ہیں اندر سے، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی، یا یہ کہ روزے کی کیفیت میں کیونکہ ہم الگ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو غصہ ویسے ہی جھنجھلاہٹ بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے، بات بے بات آ رہی ہوتی ہے. عام دنوں میں اس کو ہینگری بھی کہتے ہیں، ہنگر اینڈ اینگر مل کے ہینگری ہو جاتا ہے. اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو بہترین پریکٹس ہے کہ اگلے 10 دن ہم فارگیونیس کے اوپر، معاف کر دینے، درگزر کر دینے پر کام کریں. اور درگزر کیا ہے؟ در کہتے ہیں دروازے کو، گزر یعنی گزر جانا. تو آپ دروازے پہ کھڑے تو نہیں رہتے نا، گزر جاتے ہیں. تو درگزر کرنے کے اوپر فوکس کریں، لیٹ گو کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ پکڑے رہنے سے کیا فائدہ. کچھ اگر غلط ہو گیا ہے تو آئندہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اگر ہم امپیشنٹ ہیں اور ہم جذباتی ہیں، ایک دم رد عمل کر جاتے ہیں، ریاکشن ہو جاتا ہے، تو اگلی دفعہ ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم فوکس کریں تو وہ ہمارے لیے زیادہ کام آئے گا. تو اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے. اکثر لوگ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے، دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اتنے ہی ایک تناسب ہے لوگوں کا کہ جو اپنے آپ کو تو معاف کر دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں معاف کرتے. یاد رکھتے ہیں کہ آئندہ کبھی ان کے ساتھ ایسا نہ ہو. بعض اوقات اپنی بہتری کے لیے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹیو رکھنا ہے، اور بعض اوقات بس یہ فلاں شخص نے یہ کیا، میں بھولوں گی نہیں کہ فلاں شخص نے ایسے کیا میرے ساتھ. حالانکہ ہم بھی اتنے ہی انسان ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اتنی پکڑ ہماری کر رہا ہوتا تو ہو چکا تھا کام ہمارا. ٹھیک. اور پھر اسٹیپ 3، بھی چلو شکر بھی کر لیا لیکن ہم اپنے حالات میں بہتری بھی چاہتے ہیں. درگزر بھی کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، فلاں نے یہ کیا وہ کیا، جو بھی کچھ ہوا معاف بھی کر دیا، میں نے کیوں زیادتی کرنے دی، اپنے آپ کو بھی معاف کر دیا. اب کیا کرنا ہے؟ تو اسٹیپ 3 میں تیسرے جو اسٹیپ ہے اس میں اگلے 10 دن جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ طاق راتیں بھی آ جاتی ہیں، اور ہم سے کیا کہا جاتا ہے کہ کثرت سے ہم دعا کریں، یعنی ہم ری ویژن کریں، اپنے آپ کو ری فارم کریں، یا لائف کو میک اوور کرنے کے لیے نئے سرے سے اثر نو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اب سے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کمٹمنٹس کریں، وہ ویژن کلیئر کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا. اگر ہمارے ہیلتھ ایشوز ہے تو ہیلتھ کو کیسے بہتر کرنا ہے، اگر ویلتھ کے مال اسباب کے مسائل ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ہم کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہو جائے. کیونکہ وہ ویژن ہی کلیئر نہیں ہوتا، جب وہ تصویر ہی کلیئر نہیں ہے تو پھر کیسے حاصل ہوگا. تو یہ ساری کلیئرٹی ہمارے لیے اہم ہے، اور جو قرآن کی دہرائی ہوتی ہے اس میں ہمیں ریویژن کرنے کا موقع ملتا ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں، ہمیں اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں، ہمارے عبادات کیسے ہوں، ہم توحید کیا ہے، ہر چیز کی ریویژن ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ حدیث شریف کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ ہو تو اس میں تو بہتری ہے ہی. تو عبادات صرف الفاظ کی ادائیگی، محض ایک روٹین اور ریچول کی طرح
بحیثیت موروثی مسلمان کے نہ کی جائے، بلکہ با ارادہ طور پہ کی جائے کہ یہ ہمیں کیوں کرنا ہے۔ جب ہم آخرت کے روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرمندہ تو نہیں ہوں گے ہماری وجہ سے کہ بس 10 قرآن ختم کیے، 20 قرآن ختم کیے، اس قرآن میں تھا کیا؟ کیا ہم نے عمل کیا؟ کیا ہم با عمل مسلمان تھے؟ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی سمجھیں کہ ریئلائزیشنز ہیں اور انسائٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تاکہ ہم اپنے ایکسپیرینسز کو بہتر کر سکیں۔ یہ جو جیسے پچھلے سیشن میں جو ڈے 1 میں تھا ٹائم مینجمنٹ کے اوپر میں نے بتایا تھا، ٹائم مینجمنٹ سارے سال میں مختلف اوقات پہ میں سیشنز کرواتی رہتی ہوں، لیکن رمضان میں ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا وہ نیکسٹ لیول ہوتا ہے، ہر چیز نیکسٹ لیول ہے، اور ٹائم مینجمنٹ رمضان میں اگر سیٹ ہو جائے تو باقی سارا سال رہتی ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ ٹائم مینجمنٹ کی چیزیں تو ان کے لیے جو جاب کرتے ہیں یا جو اپنا بزنس کرتے ہیں، ہم تو گھر میں رہتے ہیں، ہمارے کیا کام آئے گا؟ تو ان سے میں نے ذکر کیا کہ یہ سب میں نے ڈیولپ ہی اس وقت کیا تھا جب میں کوئی کام نہیں کر رہی تھی، کچھ نہیں کما رہی تھی، بزنس نہیں تھا، یہ ایز اے والنٹیئر میں نے سوشل انٹرپرینورشپ کا کام شروع کیا تھا کہ کسی کی زندگی میں بہتری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ مولانا عبدالستار ایدھی اور جتنے سارے ادارے ہیں جو کہ بے لوث خدمت کر رہے ہیں، تو وہ جذبہ تھا جس کے تحت یہ ساری چیزیں میں کرتی تھی۔ سو آپ سب کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ آپ کا رمضان بہت بھرپور گزرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، کیونکہ رمضان میں جو بھی کچھ کیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس سب کو اگر آپ باقاعدہ میرے ساتھ مل کے سیکھنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں نیچے، یا میسنجر پہ میسج کر سکتے ہیں، ڈیٹیلز آپ لوگوں کو مل جائیں گی اس یوٹیوب کے اوپر بھی اور فیس بک کے اوپر بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، کل پھر ملتے ہیں ڈے 3 کے ساتھ۔ شکریہ۔